السلام علیکم۔ پروفیٹ سیریز میں آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے عظیم رسول تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے تھے، اسی وجہ سے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت لمبے چوڑے تھے اور بے انتہا طاقتور تھے۔ ان میں 10 آدمیوں جتنی طاقت تھی۔ ان کا رنگ سانولا تھا اور کبھی کبھی بولتے ہوئے وہ اٹک جاتے تھے، یعنی سٹٹر کرتے تھے، لیکن یہ ان کی کمزوری نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ جاننا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ایک اچھا آدمی تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے جو بھی ایجپٹ کا بادشاہ بنتا ہے فرعون کہلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام پر اتنا اعتبار کرتا تھا کہ اس نے مصر کی سلطنت کا خزانہ یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی حکمت اور خواب کی تعبیر سے مصر کو قحط سے بچایا۔ بارش اور ہریالی کے 7 سال یوسف علیہ السلام نے گیہوں کو ایک خاص ٹیکنیک سے پرزرو کروایا تھا، جس کی وجہ سے آنے والے اگلے قحط کے 7 سال جب سوکھا پڑا تب ایجپٹ میں کوئی بھی بھوکا نہیں مرا۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور فرعون نے یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، بھائی بہن اور قبیلے کے سارے لوگ ایجپٹ بلا لیے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مائیگریٹ کر کے ایجپٹ آ گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے شاہی زندگی گزاری۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی موت کے بعد اس فرعون کی بھی موت ہو گئی، اور جب دوسرا فرعون بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی موت کے بعد ایک اور فرعون آیا، جو کہ اب تک کا سب سے بدتر فرعون تھا۔ دنیا کی ہسٹری میں فرعون جیسا بدترین بادشاہ نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آ پائے گا۔ فرعون اپنے آپ میں ایک بدترین مثال تھا۔ اس نے اعلان کر دیا تھا، بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے لیبر ورک کرواتا تھا اور انہیں نچلے طبقے کی قوم بنا دیا تھا۔ مصر کے اصلی لوگ جو کہ قبطی کہلاتے تھے ایلیٹ کلاس بن گئے تھے، اور وہ بھی بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے۔ جب چاہے تب بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ زبردستی کرتے تھے اور آدمیوں کو مار پیٹ دیتے تھے۔ یہ فرعون ظلم کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ غرور میں آ کے اس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا اور مصر کے سارے لوگوں پر لازمی کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے خدا مانے۔ خدا تو صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اور جب بھی کسی ظالم بادشاہ نے اپنی ظلم اور کفر کی حدوں کو پار کیا ہے، اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے فرعون کی بربادی کا قصہ۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی اور مصر کے سارے لوگوں کو جلا دیا۔ سب تباہ ہو گیا، لیکن بنی اسرائیل کے کسی گھر کو آگ نہیں لگی اور وہ سب آگ سے محفوظ رہ گئے۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے کاہنوں کو بلایا۔ خواب کی تعبیر کرنے والے ان ایکسپرٹس نے اس کا یہ مطلب نکالا، بنی اسرائیل میں